پہ چھا گیا رنگے نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس پرنور محفل میں آج میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہندوستان جنت نشاں صدیوں سے انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر یہاں کے عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ظلم و بربریت، جور و ستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں جرات نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا، اور انگریز پورے وطن کے اندر اپنی حکومت کو جما چکے تھے، ہندوستانیوں کے حقوق کو پامال کرتے تھے، مسائل کو ویران کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ ایسے وقت میں آزادی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ دیش ہمارا ہے، ہم اپنے وطن کو لیں گے۔ اتفاق سے دلی کے اندر ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر جہاد کا فتویٰ جاری کرتا ہے۔ عزیزوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ شخص جہاد کا فتویٰ جاری کرنے والا سردار پٹیل تھے؟ کیا وہ پنڈت جواہر لال نہرو تھے؟ کیا وہ ڈاکٹر امبیڈکر بھیم راؤ تھے؟ نہیں، بلکہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک مدرسے کے پلنے والے انسان تھے، ایک مدارس اسلامیہ سے بھرنے والے لوگ تھے۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اب تم دیش کو آزاد کراؤ، دیش غلام بن چکا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیے جا رہے ہیں، مسائل کو ویران کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عزیزوں، اس کے بعد علماء کرام خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ مدرسوں اور خانقاہوں میں درس دینے والے افراد میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اپنی اپنی تدبیر سے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے پرزور کوشش کرتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ انگریز نے لندن کے اندر ہندوستانیوں کی ایک کانفرنس بلائی جو گول میز کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سخت بیمار تھے، لیکن انہوں نے بیماری کا پرواہ نہیں کیا، بلکہ دیش مقدم رکھتے ہوئے لندن کے اسٹیج پر پہنچتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، آج میں جس چیز کے لیے یہاں آیا ہوں وہ یہی ہے کہ میں اپنے وطن کو ایسے وقت لے جاؤں جب بھی آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو۔ عزیزوں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیش کو آزادی دی جائے، اگر دیش کو آزادی نہیں دی گئی تو پھر ہمیں یہاں قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ عزیزوں، یہ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھے، مدرسے سے نکلنے والے افراد تھے جن کے اندر ایک آزادی کا جذبہ تھا، یہ مولانا محمد علی جوہر تھے۔ عزیزوں، مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ جاری کیا کہ مسلمانوں انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے فتویٰ جاری کیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا۔ انگریز فوج کا جنرل پوچھتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیگ سے کفن کو نکالتے ہیں اور انگریز کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ لو، میں نے دارالعلوم دیوبند سے کفن لایا ہے تاکہ جب میں پھانسی کی سولی پر چڑھایا جاؤں تو تیری کفن کی بھی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ عزیزوں، یہ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت برکاتہم۔ لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ہمارا دیش آزاد ہوا۔ عزیزوں، 15 اگست 1947 عیسوی کو نیا سورج طلوع ہوا۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ سب مل جل کر کے بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لیکن کسے معلوم تھا، ہمارے علماء نے، ہمارے جیالوں نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جانیں وطن پر قربان کی اور جیل کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، اس کا پھل مسلسل فسادات کی شکل میں ظاہر ہوگا، نفرت و تعصب کی صورت میں ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر توپ و تفن کے ڈھانے کھولے جائیں گے، مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جائے گا۔ عزیزوں، مدارس اسلامیہ کے اندر دہشت گردی کا سوال پیدا ہونا سوال نہیں ہوتا، کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے، نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے۔ مدارس اتحاد و امن کا پیغام دیتا ہے، یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے۔ عزیزوں، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی مشقت کے بعد یہ ہمارا دیش آزاد ہوا، لیکن پھر بھی آج مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کے شکار ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ
ہمارے پاکیزہ لہو کی خوشبو سے مہک رہا ہے، قدم قدم پر ہماری قربانیوں کے نشانات ملیں گے، مگر پھر بھی مشق ستم مسلمان ہیں، کیونکہ احسان فرسان سمجھنا بڑے درد والوں کا کام ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو آزادی کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو ذلت و رسوائی کے غار سے نکالا ہے، جو نہیں جانتی کہ وفا کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ محبت کیا ہے، جو نہیں جانتی کہ ضمیر کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ہی قربانیوں کا صلہ ہے، یہ تمہاری ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ تم نے اس ملک میں ایک ایسی محبت کا ماحول پیدا کیا، امن و سکون پیار و محبت کی دولت سے اس ملک کو مالا مال کر دیا، یہاں رہنے والوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو حقوق و محبت کی لڑی میں پرو دیا۔ لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرست جنون و انسان صدیوں پرانی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں۔ عزیزوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس وطن کو ایکتا کے ساتھ زندگی گزاریں، مل جل کر کے گنگا جمنی تہذیب کو واپس لائیں اور پھر سے دیش کو تاکہ سونے کی چڑیا کہا جا سکے۔ میں اپنی بات کو شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ میں قطع سبھی کہے قدم قدم بہم چلیں، یہ میں قطع سبھی کہے قدم قدم بہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ وقت دوستی کہے ملا کے سب قدم چلیں، ما علینا الا البلاغ۔